اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک تاریخی واقعے پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک ایسا تاریخی واقعہ جو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ستون حنانہ کا واقعہ ہے۔ ستون حنانہ وہ کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوا تو صحابہ میں سے کچھ اصحاب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنائیں جس کے اوپر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک انصاری صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکڑی کا ممبر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ صحابہ کرام نے لکڑی کا وہ ممبر کھجور کے اس خشک تنے سے کچھ فاصلے پر نصب فرما دیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ستون حنانہ سے زار و قطار رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا۔ مولا روم مثنوی شریف میں اسی واقعے کو اشعار کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ استنے حنانہ در ہجر رسول، نالا میزد ہم چو ارباب عقول۔ فرماتے ہیں ستون حنانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ بعض کی مجلس کے دوران اس طرح رویا کہ اس کے رونے سے بوڑھے اور بچے سبھی آگاہ ہو گئے۔ در تحیر ماند اصحاب رسول، کز چے مین آلد ستون با عرض و طول۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حیرت میں چلے گئے کہ ایک لکڑی کا ستون آہت کیوں کر رو رہا ہے۔ گفت پیغمبر چے خواہی اے ستون، گفت جانم از فراقت گشت خون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ستون تو کیوں روتا ہے؟ تو آگے سے ستون نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ کی جدائی سے جل گئی ہے۔ از فراقے تو مرا چوں سوخت جان، چون عالم بے تو اے جانے جہاں۔ فرماتے وہ ستون روتے ہوئے بولا میری جان آپ کی جدائی میں جل گئی ہے، اے جانے عالم میں آپ کی جدائی میں کیوں کرنا روں۔ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، جبکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کی یہ شکایت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا گر ہمی خواہی ترا نخلے کند، شرکیو گر بیزی تو میوا چنند۔ کہ اے تنے اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھے دوبارہ کھجور بنا دیتے ہیں تاکہ مشرق اور مغرب والے دونوں تیرا میوہ کھائیں۔ یا اللہ تعالیٰ تجھے سروں کا درخت بنا دے تاکہ تو ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ گفت آنکھواں ہم کے دائم شد بکاش، بشنوئے غافل کم از چوبے مباش۔ لکڑی کے اس سوکھے ہوئے تنے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں ہمیشہ قائم و دائم رہوں۔ اس تنے کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اے صحاب، اس کو مٹی میں دفن کر دو، یہ باروز حشر انسانوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ ہر کرا باشد یزداں کاروبار، یافت باراں جاؤ بیرون شزی کار۔ جس کا خدا تعالیٰ سے کاروبار ہو جاتا ہے
وہ دنیا کے کاموں کا نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی اسی کو عطا ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو گیا۔ لہٰذا اے تنے، ہم اسی لیے تجھے اس زمین میں دفن کر رہے ہیں تاکہ تیرا حشر انسانوں کے ساتھ ہو اور تجھے ہماری محبت میں فنا ہونے کا صلہ اللہ تعالیٰ بروز حشر تمام انسانوں کے ساتھ عطا کریں۔ مولا روم کا اس تمام تر واقعے کو بیان کرنے کا مقصد انسان کو یہ پیغام دینا ہے کہ اے حضرت انسان، کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیاوی زندگی کو بھی مانگ سکتا تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی کی طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخروی زندگی کو اس کے لیے دائمی زندگی سمجھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اخروی زندگی کو دائمی زندگی سمجھیں اور ہمیشہ موت کے بعد آنے والی اس اصل زندگی کی تیاری میں لگے رہیں۔